بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ و تمت کلمات ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ لوگوں نے سنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14، فرمایا کہ اور تیرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف سے پوری ہوئی، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ میرے مالک کریم مولا مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرت بشرہ کے عجز اور بے چارگی کا سب سے بڑا دردناک نظارہ مستقبل سے ناواقفیت اور جہالت ہے۔ انسان کی مضطرب اور بے چین فطرت مستقبل کے ظلمات میں ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور تھک کر اپنی نادانی اور جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے، اور اسی لیے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو انسانیت سے مافوق کسی دعوی کے مدعی ہوں اس کی آزمائش اور امتحان کے لیے شناوری کو معیار اور سند قرار دے دے۔ چنانچہ یہی اخبار غیب اور پیشن گوئی کی قدرت، نبوت اور رسالت بلکہ عام بزرگی اور ولایت کے ثبوت پر نوع انسانی کے عام افراد کے نزدیک ایک دلیل ہے اور حجت قائمہ ہے۔ بنی اسرائیل کے نزدیک یہ وصف نبوت کا اس درجے لازم تھا کہ جو پیغمبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی مخبر اور پیشن گو کے ہیں اور نبوت کے معنی مخبری اور پیشن گوئی کے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کے نزدیک نبی اور پیغمبر کی صرف اسی قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد اور جہان نادیدہ کا مخبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام عرب کاہنوں کے جال میں گرفتار تھے۔ عرب کے تمام مشرکانہ معابد کاہنوں کے دارالسلطنت تھے، جن میں بیٹھ کر وہ عرب کے دل و دماغ پر حکومت کر رہے تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ وہ ایک خاص قسم کی مخفی اور مسجع عبارتوں میں ان کو غیب کی اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر بنا کر عربوں کے درمیان بھیجے گئے تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہی اخبار غیب اور پیشن گوئی ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیوں پیشن گوئیاں کی اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کے رائے العین کی طرح پیش فرمایا، اور وہ سب کے سب بے کم و کاس پوری اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان پیشن گوئیوں کا صدور مختلف حالتوں میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی۔ مثلاً کبھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں، زبان صداقت نشان کے عام الفاظ میں جس میں طریقہ اطلاع کا اظہار نہیں ہے۔ دوستو، اسلام کا آغاز جس اطمینانی اور بے سر و سامانی کے ساتھ ہوا، اس سے کس کو اس وقت خیال ہو سکتا تھا کہ چند نہتے فاقہ کش قریب الدیار مسلمانوں کے بازوؤں میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیں گے۔ لیکن پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت بشارت سنائی کہ مسلمانوں، تم ان قریب قسطنطنیہ فتح کرو گے، مدائن تمہارے ہاتھوں میں آئے گا، کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے دستے تصرف میں ہوں گے، مصر تمہاری حکومت میں داخل ہوگا تم سے اور ترکوں سے، جن کی چھوٹی آنکھیں اور چوڑے چوڑے چہرے ہوں گے، ترکستانی منقولی جنگ ہوگی۔ دنیا ان میں سے کس واقعے کی تردید کر سکتی ہے؟ گویاں الگ الگ بھی کی گئی ہیں، مگر مجموعی حیثیت سے اس وقت کی جب مسلمان مدینہ میں محصور ہو رہے تھے اور تمام عرب مدینہ کو گھیرنے کے لیے عمدہ چلا آ رہا تھا، اور مسلمان ہر آن اپنی موت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پتھر حائل ہو گیا تھا اور صحابہ اس کے توڑنے سے عاجز ہو چکے تھے،
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجز نما ضرب خارہ شگاف سے پتھر کے ٹکڑے کر دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں ماری تھی اور ہر ضرب کے بعد ایک چنگاری سی اٹھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار نعرہ لگاتے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو آیت مبارکہ سنائی، اور تیرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف سے پوری ہوئی، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بعض صحابہ نے حقیقت دریافت کی، فرمایا جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کسرا کے شہر اور ان کے ارد گرد میرے سامنے کر دیے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ وہ فتح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر فرمایا دوسری ضرب میں کیسر کے شہر اور اس کے آس پاس کے مقامات دیکھے۔ حاضرین نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ان کی فتح کی بھی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر ارشاد ہوا کہ تیسری ضرب میں حبشہ کے شہر اور گاؤں نگاہوں کے سامنے آئے، اور پھر فرمایا حبشہ والے جب تم سے تعارض نہ کریں تو تم بھی تعارض نہ کرو، اور ترکوں کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ پیشن گوئی تو تمثیلی شکل میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے اور صریح الفاظ میں بھی بشارت سنا دی تھی۔ فرمایا تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدا فتح دے گا، پھر فارس سے لڑو گے اور فتح ہوگی، اور پھر روم سے لڑو گے اور فتح ہوگی۔ این اس وقت جب کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ و جلال سے دنیا پر حکمران تھیں اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نہ تھا، کہ مکہ کے منادی حق نے یہ پیشن گوئی کی جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو پھر دوسرا قیصر نہ ہوگا۔ نہ صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آواز کی صداقت سے معمور ہے۔ ایرانی مجوسیوں کی شہنشاہی کی شکست کے بعد کیا پھر کسی ایرانی مجوسی شہنشاہ کا تاج و خسر نے دیکھا، اور رومی شہنشاہی کی بربادی کے بعد رومی قوم کا وجود بھی اس سطح زمین پر کہیں نظر آیا؟ تو گائز آگے واقعات ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے جو واقعات ہوئے ان کے ساتھ جو پیشن گوئی ہوئی اور وہ بعد میں پوری ہوئی، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ باقی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔